Iya, bagaimana belanja kerjanya ada mau begini mana mau. تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم آج کی اس روح پرور تقریب کی صدارت ایک وزیر نہیں بلکہ اس ملک کے ممتاز دانشور ملکی اور بین الاقوامی امور پر گہری دسترس رکھنے والے عمیق نگاہ رکھنے والے اور پھر اللہ نے انہیں ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات بڑے سادہ سے اور عام فہم انداز میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میری مراد جناب
سردار حسن اختر موکل صاحب ہیں جو آج کی اس تقریب کے صدر نشین ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج سابق وفاقی وزیر تعلیم ممتاز صاحب علم جناب سید منیر حسین گیلانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق سفیر جناب حافظ محمد یوسف ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ساتھ ملٹری کالج سرائے عالمگیر کے رکن رکین جناب میجر ظفر بڑائی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں مرکزی جمعیت مشائخ پاکستان کے سربراہ جناب مخدوم احمد گیلانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب سید صابر حسین شاہ صاحب، اور ہماری جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات کے سربراہ جناب مولانا صاحبزادہ حافظ طارق محمود جلدانی صاحب، اور ابھی تشریف لائے ہیں اشاعت توحید و سنہ کے مرکزی رہنما جناب مولانا ضیاء الرحمان ناصر صاحب۔ میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ حافظ خالد صاحب مولانا کو بیٹھنے لیں۔ اب میں دعوت دوں گا مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ممتاز عالم دین اور ہمارے اس ادارے کے گلے سرسبز جناب سید الطاف الرحمان شاہ صاحب کو کہ وہ افتتاحی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ جناب سید الطاف الرحمان شاہ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے حضرت قاضی عبد القدیر خاموئی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، میں ان کے والد صاحب کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے قرآن حفظ کیا۔ میں پہلے بھی بڑا عذوقہ ہوا کہ آج آیا تو حافظ صاحب جیسی عظیم شخصیت کو اس گاؤں میں نہ پایا۔ وہ لوگ ایسے لوگ تھے، میرے خیال میں کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ زمین باندھ ہو چکی ہے، ایسے لوگ پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ شفیق، مہربان، اور میرے دل سے یہ دعائیں نکلتی اللہ اس بستی کے ہر گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اس جنگل میں حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی کما کے کام کیا۔ میں تو آج بھی یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں اللہ نے رزق کہاں سے دیتا تھا، تو قرآن کی یہ روایت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ وہ لوگ متوکلین میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بوٹے کو سرسبز و شاداب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ثمر آور کرے۔ حضرت قاضی صاحب نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں مختصر سا تعارف اس مدرسے کا پیش کروں۔ اس مدرسے سے بہت سے لوگ فارغ ہوئے کہ میں ایک خادم آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمتیں مجھ پر فرمائی حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعاؤں کے صدقہ میں، دعاؤں کے نتیجہ میں، کہ 4 سال مسجد نبوی شریف میں میں نے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور آج مجھے خوشی ہوئی یہ فرزند رشید، یہ حافظ صاحب کا خلف رشید، یہ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں صاحبزادہ صاحب کہوں گا، اگر ضلع گجرات میں کسی کوئی شخص احترام کے قابل ہے میرے نزدیک تو وہ قاضی عبد القدیر خاموش ہے۔ میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے خدا کی قسم یہ آیا ہوں، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں اس شخص سے، میں اس معطل شخص کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جس شخص نے جہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھایا، جہاں کوئی پیسہ دینے والا نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں تھی اس اللہ کے بندے کے دل میں، سادہ سی زندگی، رات کو اس مسجد کے درویشوں میں اپنی رات کی بسر کرنی، رات کو بھی تربیت، دن کو بھی تربیت، اور پھر حافظ صاحب کی
کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ تو جناب حافظ صاحب نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو تم میں سے قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں۔ حافظ صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید کامل رکھتا ہوں کہ اللہ انہیں کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ حافظ صاحب نے یہ تحارب کی ذمہ داری سونپی ہے، یقیناً وہ لوگ معاشرہ کی طرف سے اجتماعی تبلیغ و تحسین کے مستحق ہیں، اور جو قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز صداؤں کو عام کرنے کے لیے اور ان کی روشنی میں انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اب دیکھیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب خواب جیل میں تھے تو مصر کے بادشاہ کو خواب آیا۔ علم کیا ہے؟ علم وہ چیز ہے کہ 7 گائیں اس نے دیکھی کہ دریائے نیل سے موٹی تازی نکلی ہے، اور ان کے پیچھے 7 گائیں دبلی پتلی نکلی ہیں۔ ان 7 گاؤں نے 7 گائیوں کو چیر پاڑ کے کھا دیا۔ اس نے کہا ہے کوئی جو مجھے یہ بتائے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پتا چلا صاحب علم شخصیت کی ضرورت تھی۔ ساتھیوں نے بتایا کہ قید خانے میں ایک بندہ ہے جو یہ بتائے گا، جو صاحب علم ہے، جو علم والا ہے، جو علم کو سمجھتا ہے۔ اس نے کہا اسے بلایا جائے۔ پتا چلا عالم جیل میں ہو، جیل کے باہر ہو، اندر ہو، قید خانے میں ہو، وہ صاحب علم ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے 1 منٹ میں سارے مسئلے کو حل کر دیا کہ بادشاہ تیری خواب کی یہ تعبیر ہے۔ آگے دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، قیدیوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، آقا صلی اللہ بچوں کو تعلیم سکھا دو، مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ خدا کے بندوں یہ انبیاء کا کام ہے، یہ وہ کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ عبد القدیر خاموش، اللہ اس کی عمر میں برکت فرما، اللہ جس کام کا بیڑا اس بندے نے اٹھایا ہے، اللہ اس کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اللہ اس وقتی کو سرسبز و شاداب فرما، اللہ اس مدرسے کو کامیاب و کامران فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے، میں زیادہ ٹائم نہیں میں نے لینا، کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ ہو، دوسری بڑا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ کہا جس بندے نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی، فرمایا آنا ہوا کہا تین فی الجنہ، میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے میں اور وہ دونوں جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں۔ اور جو بندہ ایک تربیت گاہ کا انتظام کر دے کہ وہاں سے مسلمانوں کی بچیاں قرآن پڑھ کے نکلیں، اللہ کے نزدیک اس بندے کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ قاضی عبد القدیر خاموش کو عزت کی بلندیاں نصیب فرما۔ اللہ قاضی عبد القدیر خاموش سے وہ کام لے جو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں کر سکا۔ تو جناب میں خدا کی قسم مجھے کوئی لالچ سواری میں جانتا ہوں، اس شخص کے خون کو بھی جانتا ہوں کتنا پاکیزہ خون ہے اس شخص کا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے آپ ہی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا ہاں اگر اس نے بھی اس کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کی، فرمایا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلی۔ لوگوں آج ثقافت کے نام پر گان سکھایا جاتا ہے ہمارے سکولوں میں، آج ثقافت کے نام پر گلوکارائیں پیدا کی جاتی ہے، آج ثقافت کے نام پر ننگے ڈانس کرائے جاتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے پیغمبر کا دین اور سنت کو جانا چاہتے ہیں۔ یہ عورت وہ عورت تھی جنہیں زندہ کر دیا جاتا تھا۔ آگے سنے مسئلے آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں مختصر بات کر کے ختم کرنے والا ہوں۔ جن قیامت کے لوگوں سن لو ایک فیصلہ ہوگا، بات کے لیے حکم ہوگا اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ بات کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ بات ہوگا، آگے اس کی بیٹی کھڑی ہوگی، وہ کیا کہے گی؟ کہے گا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہے گا جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گی جنت میں نہیں جانا، رک جا، میرا ایک مقدمہ ہے تجھ پر۔ کہے گا کیا مقدمہ ہے بیٹی؟ میں نے تجھے تعلیم دی، میں نے تیری تربیت کی، میں نے تجھے مکان دیا، میں نے تجھے اچھا شوہر لے کے دیا۔ وہ کہے گی تو نے مجھے سب کچھ دیا، نہیں دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں دیا، چل واپس اللہ کی بارگاہ میں تیری گردن پر ایک کیس قائم کرنے والی، مقدمہ دائر کرنے والی۔ اب وہاں جب پہنچے گی اپنا مقدمہ دائر کرے گی، اس کو 7 جہنم میں لے کے چلے جائے گی۔ اللہ کے بندوں اپنی بچیوں کی تربیت کرو، یہ وہ دانشگاہ ہے جہاں جس اللہ کے درویش نے
ہے، ان کا نام تھا حافظ سلطان محمود اثری رحمت اللہ علیہ. مجھے آج بھی ایسے لگتا ہے خدا کی قسم جیسے حافظ صاحب ابھی آ جائیں، جیسے حافظ صاحب ابھی کہیں کسی گلی سے آ جائیں گے. اللہ ان کی قبر کو بھی منور فرما. اور یہ مدرسہ جو حافظ قاضی عبد القدیر خمول صاحب نے شروع کیا ہے، اب دیکھیں یہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عبد المجید سوگندی صاحب جیسے لوگ، مولانا ثناء اللہ احمد حسنی جیسے لوگ، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جیسے لوگ، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جیسے لوگ. اور اختلاف ہوگا کسی کا ہوگا مجھے پتہ نہیں، میرے اور میرے استادوں کے استاد حافظ عنایت اللہ اصلی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہاں ڈیرا لگا کے گئے، وہ بھی یہاں ہے. امام العصر علامہ صالح ظہیر جیسی ہستیاں اللہ 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 جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں. امام العصر علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ بھی یہاں تشریف لائے، حبیب الرحمان جزانی بھی یہاں تشریف لائے، اور ایسے ایسے لوگ آئے، باہر کے لوگ بھی آئے، اندر کے لوگ بھی آئے. اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرما. اور میں یہ کہوں گا جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کریں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے قاضی صاحب جو حکم کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حکم کی بالکل پوری تعمیل کروں گا. میرے لیے اس پورے ضلع میں قاضی صاحب سے زیادہ عزت والا کوئی آدمی نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کو کامیاب و کامران فرما. اور آج اس دور میں سازشوں کا دور ہے جناب، لڑکیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے. آج اس دور میں اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتا ہے، تو سب کو مل جل کے چاہیے کہ اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کرے. قاضی صاحب میں اتنے کہوں گا، واخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل جناب سید الطاف الرحمان شاہ صاحب. یہاں پر اگر میں اپنے بھائی حفیظ الرحمان زاہد کا تذکرہ نہ کروں تو حق تلفی ہوگی، کیونکہ میں تو بہت کم اپنے سیاسی مشاغل کی وجہ سے توجہ دے سکتا ہوں. وہ حفیظ الرحمان زاہد اللہ تعالیٰ اسے مزید اخلاص سے محنت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ادارہ سے بالخصوص جیسا کہ محترم شاہ صاحب نے فرمایا ہے، طالبات کی تعلیم کا خصوصی اہتمام ہے. تو اسی نسبت سے آج ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے جو معزز مہمان تشریف لا رہے تھے وہ علم و دانش کے حوالے سے بہت بلند صدا کی حامل شخصیات ہیں. تو ہم نے ان کی آمد سے مستفید ہونے کے لیے، ان کے علم سے روشنی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی کہ اس محفل کو ایک عنوان بھی دے دیا جائے تاکہ ایک موضوع پہ مختصر سی گفتگو بھی ہو. تو چنانچہ ہم نے آج کی اس پروکار تقریب کے لیے جو گفتگو کا عنوان جو ہے وہ منتخب کیا، وہ تھا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تعلیم یافتہ خاتون کا کردار. اس حوالہ سے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں ملٹری کالج سرائے عالمگیر کے رکن رکیب محترم جناب میجر ظفر بڑائی صاحب. وہ آتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں. جناب میجر ظفر بڑائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سردار صاحب، گیلانی صاحب، سید الفاظ صاحب، میرے بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں قاضی خاموش صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے علم و دانش کے ان خزانوں سے ہمیں مستفید ہونے کے لیے بلایا. یقین کی غیر مانے کہ میری حیثیت ان پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر ایک چلتا. بات لمبی نہیں کروں گا کیونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں
مجھے رشک آتا ہے گاؤں والوں آپ لوگوں پہ کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ قاضی صاحب نے آپ کے لیے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور میں جیلس بھی ہوں، کاش ایک ایسا قاضی کبھی میرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہوتا۔ حقیقت یقین مانیے کہ ہم سارے بچوں کی تعلیم پہ تو زور دیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ پڑھ لکھ کے اچھی جاب لے لے، اچھی اپائنٹمنٹ لے لے، لیکن ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہمارے گھر میں جو بیٹی ہے اس کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، کیونکہ یہ بچہ جسے آپ تعلیم دے رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو سنوارے گا، جبکہ ایک بچی جسے آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارے گی۔ اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو بچیاں ہماری پڑھ لکھ جاتی ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل اس طرح کے ہیں کہ وہ باہر آ کر اپنی اس تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ پبلک کو یا عام لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے۔ اس کو اب آپ چادر یا چار دیواری کہہ لیں یا ہمارے معاشرے کا رویہ کہہ لیں ان کی طرف۔ تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے میل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ خاتون ہر دور میں کام کرتی رہی ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ تو ایسی کئی مثالوں سے بھری پڑی ہے جس میں حضرت ام عائشہ سے لے کر آج تک کئی خواتین ایسی نامی گرامی گزری ہیں جنہوں نے جنگوں میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کیا ہے، جنہوں نے جنگوں میں ڈاکٹر کا کام بھی کیا ہے، جنہوں نے جنگوں میں نرسز کا کام بھی کیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ خاتون کمزور مخلوق ہے، یہ گھر سے نکلے گی تو اس کے لیے پریشانیاں ہوں گی، میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنا ویٹیج نہیں ہے، اس میں اتنا وزن نہیں ہے اس بات میں۔ کھلے دل کے ساتھ ہمیں اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے کہ آج کی بچی اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو کل کا آنے والا کوئی بھی مرد ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا، بیکاز تعلیم یافتہ خاتون ہی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی۔ جب میں نے یہ بات کی تعلیم کی، میرا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم کوئی یورپین یا ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں اسلامک ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، اسلامی تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ وہ زمانہ بھی تھا جب بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ ہمیں اپنے مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاتون کی عزت میں میرا خیال ہے جتنا اضافہ اسلام نے کیا اتنا نہیں ہوا۔ وہ ماں ہے تو اولاد کے لیے اس کی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے اولاد کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی۔ وہ بہن ہے تو اس پورے گھر کی عزت ہے، وہ بیٹی ہے تو تمام گھر والے تمام محلے والے اس کے رکھوالے ہیں۔ اور کیا یہ اچھا ہو جب وہ پڑھ لکھ جائے گی تو ان سارے رکھوالوں کے ساتھ وہ کام کرے گی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ جب خاتون پڑھ لکھ جائے گی تو ہمیں اپنی منزل ڈھونڈنے میں اتنا وقت نہیں لگتا جتنا ہم ابھی لگا رہے ہیں جس کی تلاش میں بھی۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کو کھلے دل کے ساتھ بھیجیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تعلیم کوئی کھا جانے والی چیز نہیں ہے،
بچی پڑھ لکھ جائے گی تو اس کی ذہنی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. واپس گھر میں آئے گی تو شاید آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائے گی جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں. ان پڑھ سوسائٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا قاضی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور اس محفل سے مستفید ہونے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے محترم میجر ظفر وڈائی صاحب جو ملٹری کالج سرائے عالمگیر کے رکن رکین ہیں. اب آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں مرکزی جمعیت مشائخ پاکستان کے سربراہ جناب مخدوم سید احمد گیلانی صاحب. جناب مخدوم گیلانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم مکرم معظم صاحب صدر، دیگر مہمانان گرامی اور معزز حضرات، سب سے پہلے میں جناب قاضی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروقار تقریب میں مجھے حاضری دینے کا موقع دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. ایکچولی یہ جو تقریب ہے یہ میرے ایک مشن کا حصہ ہے، اس لیے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ میرے بھائی، اس سے پہلے مجھے زیادہ کوئی تعارف نہیں تھا، کہ جو میرے والد محترم نے مشن شروع کیا تھا، جو ان کے والد مکرم نے مشن شروع کیا تھا، وہ ایک ہی مشن ہے. ان کے بعد اپنے والد صاحب کے بعد میں نے اس مشن کو جاری رکھا. الحمدللہ ہمارے گھر میں بچیوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھتی ہیں. اور یہ جو آج کی تقریب ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو شروع کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب ہوگا، اس لیے کہ میرا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے. جو ہماری بچیاں دینی تعلیم کے بعد، اور ہمارے گھر میں رواج ہے کہ پرائمری کلاس کے بعد بچیوں کو ہم پھر دوسری تعلیم نہیں دیتے ہیں، صرف دینی تعلیم دیتے ہیں. اور تجربے نے ثابت کر دیا کہ وہ بہت ہی کامیاب مائیں ثابت ہوئی ہیں، اور ان کے بھی بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں. اور جو حافظ بچہ ہے اس کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پھر جس بھی علم میں اس کو ڈال دیا جائے، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ذہن کھول دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے. اس تعلیم کے فضائل اگر میں بیان کروں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آخر میں یہی میسج پہ میں اس کو ختم کروں گا کہ چونکہ میں یہ تجربہ کر چکا ہوں اور تجربہ جاری ہے، اور اس بچیوں کو تعلیم کی جو برکت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی برکت رکھی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جب انشاءاللہ یہ اس طرح قاضی صاحب جیسے، میرے جیسے اور تمام حضرات یعنی علاقے کے حضرات اس بات طرف آ جائیں گے تو پھر اس کی برکت کا پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ہماری جو بچیاں ہیں جو اگلی نسل کی مائیں بنیں گی اور وہ تربیت یافتہ ہوں گی، اپنے بچوں کو
تعلیم دیں گی اور پھر اس سوسائٹی میں جو انقلاب آئے گا وہ ایک بہت ہی عظیم انقلاب آئے گا. اور گزارش میری یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف توجہ دیں، مالی امداد بھی کریں اور بچیوں کو بھی یہاں آپ رجوع کریں. اور میں آخر میں قاضی صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اس اچھی تقریب کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں. وما علینا الا البلاغ. اب آپ سے کلام ہوتے ہیں ہمارے ضلع گجرات کے ہر دل عزیز خطیب اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی رہنما جناب حضرت علامہ ضیاء الرحمان صاحب. جناب علامہ ضیاء الرحمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا. آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. انتہائی قابل احترام صاحب صدر، محترم و معزز مہمانان گرامی اور میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، میں تو اسی ضلع کا باسی ہوں. اکثر آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور آپ کے معزز مہمانان گرامی کے درمیان میں چند منٹ سے زائد حائل ہوں. انتہائی پیارے بھائی قاضی صاحب نے جب چند روز قبل حکم فرمایا تو وہاں انکار کی قطعی طور پہ کوئی مجال نہیں تھی. اور ابھی آج صبح بھی میں لاہور میں تو قاضی صاحب کا فون پہنچ گیا کہ بھئی ابھی تک کہاں پہ ہو. میں نے کہا جی حاضر ہو رہا ہوں، صرف اور صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. قاضی صاحب نے جس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے، جیسے میرے محترم سید الطاف الرحمان شاہ صاحب نے فرمایا، انشاءاللہ العزیز ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہمارا تمام تر تعاون، ہر قسم کا تعاون دامے درمے قدمے سخنے برادر مکرم ساتھ ہے. اس لیے کہ انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے وہ کام ہے تعمیر انسانیت کا. جس معاشرے کی مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، جس معاشرے کی مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی، جس معاشرے کی مائیں قابل قدر ہوں گی، جس معاشرے کی مائیں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گی، انشاءاللہ وہ معاشرہ خوبصورت ہوگا اور وہ معاشرہ ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں فساد اور آلودگیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام کاموں کی طرف اپنی توجہات کو مرکوز رکھا، لیکن اس کام کی طرف ہم نے قطعی طور پہ کوئی توجہ نہ کی کہ جس سے کل معاشرے کو چلانے والے انسان جہاں سے تربیت حاصل کر سکتے ہیں، اسکول، کالج، مدرسہ،
ان تمام مقامات سے تعلیم تو حاصل ہوتی ہے، لیکن کسی بھی بچے کی اولین تربیت گاہ یہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود سے اسے قرآن سننے کو ملے گا، اگر ماں کی گود سے اسے حدیث سننے کو ملے گی، اگر ماں کی گود سے اسے توحید کا سبق ملے گا، اگر ماں کی گود سے اسے شرک و کفر سے نفرت ملے گی، اگر ماں کی گود سے اسے بدعات اور رسوبات سے نفرت ملے گی، تو وہی بچہ اس معاشرے کی بہترین تعمیر کر سکے گا۔ اور اگر ماں کی گود سے اسے گانے اور فلمیں ملیں گی تو وہی بچہ اس معاشرے کے سکون کو تباہ و برباد کرے گا۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے بھائی اور ان کی پوری ٹیم، خصوصاً ان کے بھائی حفیظ الرحمان زاہد اور دیگر تمام ساتھی کہ جنہوں نے اس پسماندہ ترین گاؤں میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کے ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ان کے اس کاز کے لیے، ان کی اس محنت کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ اس گاؤں کے اس دارالعلوم سے، اس گاؤں کے اس جامعہ سے بچیوں کی تعلیم کی وہ کرنیں پھوٹیں کہ پوری دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو جو ختم کر سکیں۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات کے سربراہ جناب حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب۔ جناب حافظ طارق محمود یزدانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین وصلاته وسلامه ورحمته وبرکاته علی صفوة خلقه وخاتم انبیائه ورسله سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین وتابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میرے واجب الاحترام صاحب صدر اور مہمانان گرامی، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میرے بھائی محترم عبد القدیر خاموش صاحب نے علم کے حوالے سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ ان کے عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ بڑے خوش بخت ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے
اپنے گھر بار کو خیر بات کہتے ہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ علم صرف مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں، عورت کو اجازت نہیں ہے. نہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس مرد اور عورت کے لیے فرما کے گئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا من سلک طریقا یلتمسہ فیہ علما، تم میں جو بھی علم کے اپنے گھر بار کو خیر بات کہے گا، فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو بشارت دے دو، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اور علم حاصل کرنے والے اور علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلنے والے خوش ہو جا. اس علم کی برکت کی وجہ سے، اس علم کی فضیلت کی وجہ سے، اس علم کی رفعت کی وجہ سے اللہ تیرے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا. کچھ پڑھے گا، کچھ حاصل کرے گا، پھر ہی تمہیں معلوم ہوگا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا. اور آپ دیکھ لیں، آج پڑھا لکھا انسان چاہے بیوی ہو چاہے مرد ہو، جب نکلتا ہے راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، بورڈ آویزاں ہیں، وہ ان کو پڑھتا ہوا اپنے منزل مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے. اسی طرح علم حاصل کرنے والا علم پڑھنے کے بعد حلال اور حرام کو جاننے کے بعد جب اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان بنا دیتا ہے. آؤ، اس علم کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہوگی. اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اس علم سے آراستہ کرنا ہوگا، علم کے اس زیور سے آراستہ کرنا ہوگا، پھر یہ معاشرہ سدھرے گا. میں اپنی گزارشات کو مختصر کرتے ہوئے یہی کہوں گا، شیخ سعدی نے کہا تھا کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت. لوگوں، علم کے لیے اس طرح پگھل جاؤ جس طرح شمع پگھل جایا کرتی ہے، کیونکہ جو علم نہیں جانتا، علم نہیں پڑھتا، علم نہیں حاصل کرتا، دوسروں کو کیا پہچانے گا؟ وہ تو اپنے معبود کو بھی نہیں پہچان سکتا. یہ تھے محترم جناب علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب. اب صاحب صدر جناب سردار حسن اختر موکل صاحب سے پہلے آخری مقرر کے طور پر تشریف لاتے ہیں سابق وفاقی وزیر تعلیم، ممتاز دانشور، معروف سیاستدان جناب سید منیر حسین گیلانی صاحب. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب سید منیر حسین گیلانی صاحب. ہم جناب مولانا عمر فاروق قدوسی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو
خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات مختصر ہوگی، لیکن اپنی گفتگو کے آغاز میں دیر سے آنے پر شرمندہ ہوں، کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا تو گھر سے نکلنے کے لیے 9 بجے، بلکہ 8:30 بجے میں نے ریکویسٹ کی کہ 9 بجے میں آ جاؤں گا، لیکن مجبوری تھی، دھند کی وجہ سے لیٹ ہوا۔ اور پھر حیرت کی بات میرے لیے یہ ہوئی کہ قاضی صاحب کو عرصہ دراز سے میں جانتا ہوں، میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے اس پہلو پر کبھی بھی نہ بات ہوئی نہ نظر ڈالی گئی۔ قاضی صاحب بہترین سیاسی مقرر اور سیاست کے سٹیج کے اوپر قرآن حدیث کے حوالے سے جتنی جامع گفتگو کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں کوئی ایسا لیڈر میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا۔ یہاں آ کر مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ قاضی صاحب نے خاتون کے بارے، بیٹی کے بارے، دختر کے بارے سوچنا شروع کیا اور اقدامات کیے۔ یعنی یہ میں جہاں تک میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں بڑے کھلے ذہن سے اور کھلے دل سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں علم نہیں وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں جاہلیت نہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے، اسے اپنا لیا جائے تو دنیا کے سامنے مسلمان کبھی بھی شرمندہ نہ ہو۔ 20 انبیاء بھی جب آتے ہیں تو وہ علم کی وجہ سے آتے ہیں اور علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہماری سامنے آ رہی ہے، جیسے کہ آج کل آپ سب جانتے ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، وہ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سڑک پہ نکلے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، گھر کی چار دیواری کی طرف جا کے اندر جا کے تب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، علم کے لیے، تعلیم کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کام ہوتا ہے، باقاعدہ ایک منسٹری ہے، مرکز کے اندر ایک منسٹری ہے، صوبوں کے اندر منسٹری ہے، اور اس کے لیے فنڈ ہوتے ہیں، لیکن فنڈ بہت کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک بھی 2% سے زیادہ شاید ہوں، میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن آج سے چند سال پہلے 1.75 یعنی 2.25% جو بجٹ کا حصہ ہوتا تھا وہ ایجوکیشن پہ اوپر خرچ ہوتا تھا، اور ایجوکیشن جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پہ بہت سے کنونشن اور سیمینار میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس معاشرے کو درست کیا جائے۔ میں یہاں اختلاف کروں گا۔ ایجوکیشن اپنی جگہ پہ، تعلیم اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک تربیت نہیں ہوگی تعلیم بے اثر ہوگی۔ اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ حکومتوں میں مجھ جیسے ان پڑھ جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور حکومتوں میں جو لوٹ مار ہوتی ہے وہ کسی گاؤں کا بچہ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ سارے پڑھے لکھے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں
ان میں تقریباً 50% سے افراد زیادہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز کے نوجوان شوقیہ یا مجبوراً چوری کرتے ہیں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود ہمیں کسی جگہ کے اوپر کمزوری ہے ہماری، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، نقص پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے دانشور، اسلامی دانشور کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت، پہلی تربیت گاہ، پہلی تعلیم گاہ نہیں کہا گیا، پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اب ماں کی گود کو سنوارنے کے لیے ماں کی تربیت ضروری ہے. اور ماں کی تربیت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ کم سن ہوتی ہے، اس وقت اسے ایجوکیشن دی جاتی ہے اور ساتھ ہی تربیت دی جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، تعلیم اور تربیت میں فرق. ایک شخص نکلتا ہے گھر سے، فرض کیا میں یہاں سے آپ کے گاؤں میں آ جاتا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، میں ایک ٹوٹا ہوا دروازہ جو حویلی کا ہے اسے نوک کرتا ہوں، دستک دیتا ہوں، تو ایک بوڑھی خاتون باہر آتی ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، مجھے پانی چاہیے یا پانی پینا چاہیے. تو جب مسافر کا لفظ آئے گا تو وہ دروازہ کھولے گی اور کہے گی کہ آپ اندر آ جائیں. بے شک اس کے گھر میں ابھی کوئی مرد نہیں ہے، وہ نئی چارپائی لائے گی بہو کی یا بیٹی کے جہیز کی چادر اوپر ڈالے گی اور تکیہ رکھے گی کہ بیٹھ جائے. اور اس کے بعد جو بھی اس کے ہاں میسر ہے، دودھ ہے تو وہ دودھ لے آئے گی، لسی ہے تو وہ لسی لے آئے گی، وہ اسے دے گی. یہ کیا چیز ہے؟ اس خاتون نے کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، لیکن تربیت اس کی ماں نے اس بڑھیا کو دی تھی، بچپن میں دی کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ کتنا معزز ہوتا ہے. اس کے لیے اس نے وہ چیز آراستہ کی اور اسے مہیا کی. دوسری جگہ پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے گھر میں بیل ہوتی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوں جی، وزیر صاحب ہوں، بیل ہوتی ہے. پہلے گھر سے کتے اس بیل کی آواز پہ بھونکنا شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا دروازہ ہلتا ہے اور چوکیدار دیکھتا ہے کہ کون ہے. یہ اسے کہا ہوتا ہے کہ دیکھنا آدمی پیدل ہے، سائیکل پہ ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہے، گاڑی میں کون سا اس میں ہے، پجارو ہے یا لینڈ کروزر ہے. اس نے دیکھا ہے کہ گاڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب آدمی کھڑا ہوا ہے، اندر جا کے کہتا ہے کہ جی یہ غریب آدمی ہے. تو میں کہوں گا یار اسے کہہ دو گھر پہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد فرض کیا کو گاڑی والا آ گیا ہے تو اسے پوچھیں گے بھئی کون ہے؟ جی فلاں شاہ صاحب ہیں، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب ہیں. میں خود جوتے پہنوں گا نہیں، دروازے تک آؤں گا، انہیں لے کے اندر چلا جاؤں گا. اب مجھے بتائیں کہ اس شخص جو مجھ جیسا آدمی اس گاؤں کے اندر آئے اور ایک غریب خاتون کے دروازے کو دستک دے اور اس کے بعد اس خاتون نے جو خدمت کی ہے اس میں، اور ایک طرف میں ایک بڑے محل میں رہ رہا ہوں، میری ایجوکیشن بھی ہے اور میں جو رویہ اختیار کرتا ہوں، دونوں طرف انسان ہے، کیا اس خاتون کے اس فعل پہ آپ فخر محسوس کریں گے اور اس پڑھے لکھے آدمی کے اوپر شرمندگی محسوس کریں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ دروازے پہ آئے ہوئے انسان کے ساتھ اس قسم کی تفریق اس نے رکھی ہوئی ہے. جس دن مجھے انہوں نے کارڈ بھیجا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پڑھی لکھی خاتون آنے والے معاشرے کے اندر کیا رول ادا کرتی ہے، اس کا مفہوم یہ تھا. تو مجھے کہنے کا موقع نہ ملا کہ صرف پڑھی لکھی ضروری نہیں ہے، اس وقت تربیت کے لیے بھی ضروری ہے. جتنی علم کی ضرورت ہے اتنی تربیت کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. یعنی ماں کیا بتایا کہ گھر کے اندر چھری ہے، چھری گلا بھی کاٹ سکتی ہے، پیٹ چاک بھی کر سکتی ہے، سبزی بھی کاٹ سکتی ہے. ماں کی تربیت نے کیا کیا کہ بچی کو یہ بتایا کہ دیکھو آلو ایسے چھیلے جاتے ہیں، سبزی ایسے چھیلی جاتی ہے، اس سے خون نہیں نکالنا. وہی چھری مرغی کو ذبح کر سکتی ہے، اس سے بھی خون نکلتا ہے. اور وہی چھری کسی مرد کے گلے پہ پھیر دی جائے تو اسے قتل بھی کر سکتی ہے. تربیت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس مرغی کا خون اور ایک انسان کے خون میں فرق ہے، اس کی تمیز رکھنی ہے. تو جب آپ تربیت کی طرف متوجہ ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. میں یہاں آ کر انتہائی خوشی کے ساتھ اور
میں اس کو اہم ذمہ داری سمجھتے ہوئے قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ لڑکیوں کو تربیت دی جائے گی. میں علماء سے معذرت کے ساتھ، اپنے معزز دوستوں سے معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو قرآن حفظ کرا دیں، حدیث ساری پڑھا دیں، لیکن ایک گھریلو دختر نہیں بنائیں گے تو آنے والے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی. ضرورت اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام دنیا کا جدید ترین مذہب ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ جناب آج کے دور کے لیے یہ نہیں ہے. فرق یہ ہے، جرم یہ ہے، میرا جرم ہے، میرے دوستوں کا جرم ہے، میرے بھائیوں کا جرم ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے. اگر سمجھ لیا جاتا تو مجھے کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ میں یہ کہتا کہ جناب بچیوں کو آپ قرآن و حدیث کی تعلیم ضرور دیں، لیکن دنیاوی تعلیم بھی دیں. قرآن دنیا کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور دین کا راستہ بھی دکھاتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی تفریق نہیں ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو آج کے دور میں بیٹھ کر پڑھے، حدیث کو آج کے دور میں بیٹھ کر پڑھے، پھر بچوں کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، پھر وہ سرخرو ہیں. لیکن اگر آپ مدرسوں میں بیٹھ کر قرآن کو حفظ کرا دے، ناظرہ پڑھا دے، حدیث میں بچی کو جہاں تک بھی لے جانا چاہیں لے جائیں، لیکن ایک گھریلو، ایک اچھی ماں نہ بن سکے، ایک گھر سنبھالنے والی، ایک خوبصورت گھر بنانے والی ایک بیوی نہ بن سکے، تو معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں ہے. اسلام آدم سے لے کر خاتم تک بتدریج ترقی کی طرف گامزن ہے، کسی جگہ پہ جمود نہیں ہے. اگر جمود آ گیا تو آپ سمجھے جہاں جمود ہوتا ہے وہاں تعفن ہوتا ہے، وہاں بو ہوتی ہے، وہاں بدبو ہوتی ہے. اسلام ہر روز نئے دروازے کھولتا ہے. ہمیں افسوس ہے کہ اسلام قرآن کی ایک آیت کو آج پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے سائنسدان جو بیٹھ جائیں اور اس کی شرح لکھنی شروع کریں، اور آج کے سائنسدان اگر کوئی رہنمائی لیتے ہیں یا لیں تو وہ قرآن سے لیں، تو میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں. لیکن اگر رہنمائی میرے نوجوان بچے کو کمپیوٹر کے ذریعے ملتی ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں. کمپیوٹر نے رہنمائی کیا کی کہ اسلام ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ہزارہ دروازے نکلتے ہیں، ہر دروازے سے ہزارہ پھر باب نکلتے ہیں. آپ کمپیوٹر پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک انگشت لگاتے ہیں، ونڈو نکلتی ہے، ونڈو سے پھر کئی ونڈو نکلتی ہیں. ونڈو اور دروازے میں فرق ہے، فرق نہیں ہے. وہ ہم دروازہ کہتے ہیں، در کہتے ہیں، وہ اسے ونڈو کہتے ہیں. تو فرق کیا ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں آج سے نہیں 1400 سال پہلے قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. جہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کے بارے میں ہے کہ وہ کیا تھے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے. اس کا مفہوم اگر یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے عربوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. آیات ہوتا ہے نشانیوں کی آگاہی کرنا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، آیات کی تلاوت کرتے تھے. تو عربوں کے اوپر حیرت ہوتی تھی کہ جب وہ سمندر میں ایک موتی کے بارے میں قرآن بتا رہا ہوتا تھا، جب خلا میں جانے کے بارے میں بتا رہا ہوتا تھا کہ آپ کائنات کو تسخیر کریں گے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص انہی گلیوں میں پیدا ہوا ہے، جوان ہوا ہے، اور یہ باتیں کیسی کر رہا ہے. یہ تھی اصل چیز رہنمائی کہ آپ اس دور میں جدید ترین، یعنی آج وہ گفتگو جدید بنتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جناب سورج کے اوپر، چاند کے اوپر، مریخ کے اوپر کتنے کروڑ مائل اس وقت ہیں. آج انہی کے سیارے، آج انہی کی وہ جانے والے راستوں کا تعین انہوں نے کیا ہے، اور وہ انہی سیاروں کے اوپر کمنٹ ڈال رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں علم حاصل کرو. کہاں سے؟ چین بھی جانا پڑے تو جا کر علم حاصل کرو. اے مسلمانوں، میں خدا رب العالمین ہے، میں رحمت العالمین ہوں. عالمین کا انالیسس کرو، عالمین کو سمجھنے کی کوشش کرو، عالمین کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو. جب تک
آپ ان نقطہ نظر کے تحت قرآن کو نہیں پڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہوگا۔ میں قاضی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت کی بات کی ہے، اور تربیت اگر حاصل کر لے تو آنے والی نسل جو ہے وہ بہترین نسل ہوگی، اور اسلامی معاشرہ بھی قائم ہو سکتا ہے، اور اسلامی فلاحی معاشرہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آنے کے امکانات ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم جناب سید منیر حسین گیلانی صاحب، جو علم و حکمت کے جوہر لٹا رہے تھے۔ نبی رحمت کا بھی ارشاد ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت اور دانائی مومن کی گم شدہ میراث ہے، اسے جہاں بھی ملے مومن کا استحقاق ہے کہ اس کو حاصل کرو۔ اور اسی لیے آج آپ نے اس تقریب میں دیکھا کہ اس میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، تمام جو اصحاب حکمت و دانش ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ان سب کی حکمت سے، دانش سے، فہم و فراست سے، تدبر و تفکر سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور جیسے ایک گلدستہ جس میں گلاب ہوتا ہے، چنبیلی ہوتی ہے، سارے گلستان کے پھول ہوتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا ایک حسن، اس میں ایک اپنی ندرت اور انفرادیت ہوتی ہے، تو ایسے ہی آپ یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے اس جلسہ کے، اس تقریب کے صدر نشین جو ہیں جناب سردار حسن اختر موکل صاحب، ان کو دعوت دوں گا۔ ان کی آمد پر ہمیں جتنی خوشی ہوئی ہے، شاید میں خطیب ہو کر بھی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ رب العزت نے انہیں اس عزت سے نوازا کہ وہ منصب وزارت پہ فائز ہوئے، حقیقت ہے کہ میں خود بھی وزیر بنتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی حسن اختر موکل کے منصب وزارت پہ فائز ہونے پہ مجھے ہوئی۔ یہ ایک ایسا ایک قلبی تعلق ہے جو الفاظ کے سہارے عیاں نہیں ہو سکتا، بے نقاب نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے بھی شفقت کی کہ آج 2 دن سے مسلسل جو ان کا میڈیکل بورڈ تھا وہ ان کو سفر سے منع کر رہا تھا، اجازت نہیں دے رہا تھا، اور یہی وہ قلبی تعلق تھا جو ڈاکٹروں کی تمام نصیحتیں، یادداشتیں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کر کے یہاں تشریف لائے۔ تو ہم ان کی اس محبت پر، اس شفقت پر دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ اور اب بغیر کسی تاخیر سے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب سردار حسن اختر موکل صاحب، آپ اپنے مہمان کا زوردار استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب سردار حسن اختر موکل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، علماء اکرام، معزز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ قاضی صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں شک نہیں کہ میرا اور ان کا جو قلبی تعلق ہے وہ الفاظ کا امر ہونے منت نہیں، محبت، پیار ایک ایسا آفاقی رشتہ ہے جو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کی تشکیل کی وجہ ہی پیار و محبت ہے، کیونکہ سنا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات
آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ہی یہ کائنات تشکیل دی گئی، تو وہ الفاظ میں بیان کیا ہوگی۔ ویسے بھی قاضی صاحب ہیں تو خاموش، لیکن وہ اپنی خاموشیوں میں ہی اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک علم کا سمندر چاہیے۔ آج کی اس تقریب کا موضوع کہتے ہیں کہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ آفدہ پتر پرایا ٹیٹکا۔ قاضی صاحب نے میرے متعلق جو فرمایا، میں بہت کم علم ہوں، یہ ان کی شفقت ہے، ان کا پیار ہے کہ انہوں نے میرا تعارف کراتے ہوئے مجھے یوں ظاہر کیا، ایک پردہ ڈال دیا میری ذات کے اوپر، تاکہ میں بھی ان علماء اکرام اور صاحب علم لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں تو چھپا رہ جاؤں، ورنہ میں بہت کم علم ہوں۔ ویسے تو جس محفل میں حفیظ الرحمان ہو، ضیاء الرحمان ہو، الطاف الرحمان ہو، جہاں پہ منیر ہو، جہاں پہ سادات بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایک چیز رہ گئی، میں وہ یہاں کہنے سے باز نہیں رہ سکوں گا کہ قاضی صاحب نے بھی ایک زیادتی کی ہے کہ حسن یوسف کو جو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ چھپانا ہی تھا تو پھر اس محفل کے انعقاد کا فائدہ کیا؟ شاید انہوں نے پھر اپنے گاؤں کے ان لوگوں سے محبت کی کہ انگلیاں نہ کٹ جائیں۔ اس بات پہ تو قابل معافی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ان کے علم سے بھی استفادہ حاصل کرتے جو پاکستان کو دوسرے ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ دوستو، مجھے ذاتی طور پہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ جس چیز نے حقیقت میں ہمیں آج دنیا میں سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے، اس کا احساس اب جاگ رہا ہے، اور اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس تقریب کا انعقاد یا اس مدرسے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور وہ چیز خواتین کی تعلیم و تربیت ہے۔ جیسے میرے نہایت قابل احترام صاحب علم گیلانی صاحب نے فرمایا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت لازمی ہے، کوئی شک نہیں۔ عالم اگر بے عمل ہو تو وہ زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے بنسبت اس جاہل کے جس کو کچھ پتہ نہ ہو۔ لفظ عورت ایک اتنا مقدس لفظ ہے کہ وہ ہر رشتے کے لحاظ سے اس کے جتنے بھی تعظیم کی جائے کم ہے۔ وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، اور وہ ماں کی صورت میں ہو۔ قدرت کا نظام دیکھیے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا اگر ماں نہ ہو۔ ماں وہ لفظ ہے، ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے بطن سے انبیاء پیدا ہوئے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے بطن سے
یہ تمام معاشرات جن کے دم سے زندہ ہے وہ پیدا ہوئے، تو اس کی تعلیم و تربیت میں اگر کمی رہ جائے تو پھر وہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک جنگل کا قانون بن کے رہ جاتا ہے۔ فرق تربیت کا الفاظ کا ہے۔ آدمی کسی جانور کو مارے تو شکاری کہلاتا ہے، اور وہی جانور اگر آدمی کو اپنی ضرورت کے تحت مار لیتا ہے اس کو ہم درندہ کہتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنے کی بات ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی بچپن میں جب میں چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ایک شعر ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح فرما دیجیے گا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کم علم ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم تو آج تک اسی بات پہ بٹے رہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے۔ جہاں سے ہمارا ماخذ چلا، جو منبع چلا، جو ہمیں بتایا گیا، اس میں ہم نے مختلف توجیہات نکال کے اس جگہ پہ اپنے آپ کو لے آئے کہ آج دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ نعوذ باللہ وہ جو رحمت بن کے اس دنیا کے لیے آئے، وہ جیسے میرے محترم فرما گئے کہ جہاں اسلام میں جاہلیت نہیں ہے اور جہاں جاہلیت ہے پھر اسلام نہیں ہے، لیکن ہم یہ سب دعووں کے باوجود آج اس روح زمین پہ بدنامی کا باعث بن چکے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان تعلیمات سے بہت دور لے گئے جو تعلیمات ہمارا ورثہ ہے، ہماری بنیاد ہے۔ مجھے یاد ہے، میں آپ